اسرائیلی سے خطاب ہے. وآمنوا اور ایمان لاؤ. کس چیز پر؟ بما انزلت جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. مصدقا لما معکم تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تورات اور انجیل، اور خاص طور پر اس میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ گواہی ہے. پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی کس چیز کی ہے؟ قرآن مجید کی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ان آیات میں یہ بات ہو چکی ہے. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ، یہ کیوں کہا گیا کہ جو چیز میں نے اتاری ہے اس کو مان جاؤ؟ کیونکہ اگر قرآن کو مانیں گے تو صاحب قرآن کو خود ہی ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. قرآن گواہ ہے، مددگار ہے، سپورٹر ہے. کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا. ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بہ پہلے انکاری اس کے. پہلے کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ سورت تو مدینہ میں نازل ہوئی، یہود مدینہ میں تھے، اور ان سے پہلے قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے تھے. لیکن پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ صاحب کتاب تھے، صاحب علم تھے. تو خواہ ترتیب میں بعد میں آئے، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ پہلے آتا ہے، مقام کے اعتبار سے کہ تم تو صاحب علم ہو، تم تو سب جانتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جاننے والا اگر انکار کرتا ہے تو اس کا انکار زیادہ شدید ہے اس کے مقابلے میں جو انجان کرتا ہے. اور یہ کس طرح جانتے تھے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. سورۃ البقرہ 146 میں آتا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہود و نصارہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کیونکہ قرآن آپ کی صداقت پر دلیل ہے، اور وہ اس پر بھی دلیل ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے. یعنی قرآن مجید تمہیں کسی ایسی چیز کی دعوت نہیں دے رہا، یہ پیغمبر تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہے جو تمہارے لیے نئی ہو اور تمہیں پتہ نہ ہو اور تم جانتے نہ ہو اور تمہارے لیے نرالی ہے، عجیب ہے، یا انہونی سی کوئی بات ہے، یا بالکل کوئی اپوزٹ بات ہے. یہ قرآن تمہاری تعلیمات کے جو تمہارے پاس ہے ان سے اپوزٹ بات نہیں تم کو سکھا رہا، اسی کو کنفرم کر رہا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کے بدلے تھوڑا مال مت لو، تھوڑی قیمت مت لو. تھوڑی قیمت سے مراد یہاں کوئی نقد پیسے نہیں ہے، یعنی کوئی کرنسی نہیں ہے کہ وہ تھوڑے پیسے نہ لو، زیادہ لے لو، یہ نہیں کہا جا رہا. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا کم ہی ہے. اور آیات سے مراد حق ہے یہاں، یعنی حق کو مت بیچو. کیا حق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں تمہارے پاس ان پہ پردہ مت ڈالو. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ پہچانتے تھے، آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آپ آئے تو انہیں ڈر لگا کہ اگر ہم ان کو مان جائیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی. اپنی دنیا کے مفادات اور مصلحتیں اور سرداری بچانے کے لیے انہوں نے آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا انکار کر دیا. اس سے انہیں منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. خلاصہ کیا ہے کہ آیات یہاں سائنز ہیں. اس پیغمبر سے متعلق جو نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں ان پہ پردہ نہ ڈالو. لا تکونوا اول کافر بہ، ان کو نہ چھپاؤ اس وجہ سے کہ کہیں تمہاری سرداری نہ چلی جائے. وہ سرداری ثمنً قلیل ہے اصل میں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور صرف مجھی سے پس تم ڈرو. پہلے کہا صرف مجھی سے خوف کھاؤ اور مجھی سے ڈرو.